الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. معزز پردانشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا بول ہے، ایمان کا کلمہ ہے. اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے اللہ کی عبدیت کا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا، کہ ہم اللہ کے بندے بندیاں ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اس کلمے میں کہ ہم اس کے بندے ہیں، بندیاں ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں. یہ اس کے بول ہیں. اس بول کے کچھ تقاضے ہیں. دنیا میں انسان جو بول بولتا ہے اس کے پیچھے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ ایمان کا بول ہے، اس کے پیچھے اس کے تقاضے ہیں کہ اللہ کے بندے بندیاں بن کر دنیا میں زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا، اسے اللہ کو سب کچھ کرتا دھرتا سمجھنا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، جو نفع ہمیں پہنچ رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچ رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. دل سے اس کا یقین کرنا اور اللہ ہی کو ہر حال میں پکارنا. اچھے حالات ہیں تو شکر کے ساتھ اس کو پکارنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا. اور حالات ناسازگار ہیں تو ناسازگار حالات میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو پکارنا. یہ اس کلمے کا تقاضا ہے. اور ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، یعنی بہترین نمونہ بنایا ہے. آپ کی ایک ایک ادا اور آپ کا ایک ایک کام وہ امت کے لیے نمونہ ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسے پیغمبر عطا فرمائے. آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے گئے ہیں. آپ کی امت سب سے بڑی امت ہے. قیامت میں آپ کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں داخلہ آپ کا ہے، آپ کے بعد آپ کی امت کا ہے، اور امتوں کے مقابلے یہ امت پہلے جنت میں جائے گی. تو یہ فضیلتیں ہیں، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری عزت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بناتے ہوئے، آپ کی عظمت دل میں لیتے ہوئے،
آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کے طریقوں کا اتباع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات ہے، کامیابی ہے، راحت ہے، عزت ہے۔ جو چیزیں ہم دوسرے طریقوں میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ کر، اس کے بجائے آپ کے طریقے میں عزت اور راحت کو تلاش کرنا، اس لیے کہ اللہ نے وہیں رکھا دنیا کی عزت اور دنیا کی راحت اور آخرت کی نجات اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک طریقوں میں ہی رکھی ہے۔ یہ بات یقینی ہے، یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دل سے اس بات پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر بجا لانا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے جس کا ہم نے اپنے کلمے میں اقرار کیا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے کسی کے ساتھ نکاح کا اقرار کرتی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد نکاح کے تقاضوں کو بجا لاتی ہے اور اپنی بہت ساری چاہتیں، اپنے بہت سارے جذبات اس ایک تقاضے کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے، اگر کوئی دوسری بستی میں نکاح ہوا تو اپنی بستی چھوڑ دیتی ہے، اور بہت ساری اپنی عادات اطوار کہ ایک بول بولا ہے اور اس بول کے ذریعے سے صحیح طریقے سے نکاح کے راستے سے کسی مرد سے اس کا تعلق ہوا، رشتہ ہوا ہے، تو اب اس رشتے کے خاطر اپنے سارے تقاضوں کو وہ قربان کر دیتی۔ دنیا کا دستور ہے، سب کرتے ہیں، اس کا ایک ماحول ہے۔ کلمے میں ہم نے جو اقرار کیا اللہ کی عبدیت اور اس کی غلامی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اس کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن چونکہ اس کا ماحول نہیں ہے، اس کا ماحول نہیں ہے، اس لیے جتنا ماحول میں دین ہے اس ماحول کے دین پر عمل ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا ماحول ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جہاں نماز کا بھی ماحول نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ روزوں کا ماحول ہے تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں کوئی 8 سال کی بچی بھی نہیں ملے گی جو روزہ نہ رکھتی ہو۔ بڑی عمر کی کوئی عورت، کوئی جوان لڑکی، تو کیا کوئی 8-10 سال کی بچی بھی ایسی نہیں ملتی جو اس نے روزہ نہ رکھا ہو، کہ وہ بھی روزہ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ 8-8 سال کی لڑکیاں ہیں، 7-7 سال کی لڑکیاں ہیں، پورے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ والدین ان کو منع کرتے ہیں بیٹا گرمی ہے مت رکھو، لیکن وہ پھر بھی رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ماحول ہے، کہنا نہیں پڑتا روزہ رکھنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، جن گھرانوں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے تو ان کے بچے 2-2 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ جن گھرانوں میں تراویح کا ماحول ہے تو ان کی چھوٹے بچے تراویح پڑھتے ہیں، اور جہاں ماحول نہیں ہے تو وہاں کے بڑوں کے لیے مشکل ہے۔ تو ایسے ہی جیسے عبادت کو ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ہم نے اس کو لیا ہے، کلمہ پڑھا، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ایسے زندگی کے تمام کاموں میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سارے کاموں میں ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، جتنے بھی کام ہیں، اور ان سارے کاموں کا آپ نے طریقہ بتایا، اور ازواج مطہرات جزاہن اللہ خیرہ، اللہ پاک ان کو بہترین جزا عطا فرماوے پوری امت کی طرف سے، کہ انہوں نے آپ کی ایک ادا کو، ایک بات کو اپنے عمل میں لیا اور امت کی عورتوں کے لیے نمونہ پیش کیا۔ امت کی خواتین کے لیے انہوں نے نمونہ پیش کیا۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین
انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی علیہ السلام کا حق مومنین پر اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ امت کی مائیں ہیں، اور ان اماؤں کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے امت کے لیے، امت کی خواتین کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت حفصہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ ازواج مطہرات، حضرت زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ، یہ سب ازواج مطہرات نمونہ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان کا اتباع کریں، اپنی بچیوں کو بھی یہ بات سمجھاویں کہ ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے جن سے اللہ راضی تھا، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے پیتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، وہ کیسے اپنی خوشی غمی کو مناتے تھے۔ کتابوں میں ان کے قصے ہیں۔ فضائل کی کتاب میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو پہلا ہی حصہ اس کی ابتدا ہوتی ہے حکایات صحابہ سے، وہ حکایات صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، صحابہ، ازواج مطہرات، صحابیات کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے واقعات انہوں نے اندر لکھے ہیں، سب کے واقعات۔ ازواج مطہرات کا تعارف بھی ہے، تمام بیویوں کا تذکرہ ہے، آپ کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور اسی لئے لکھا ہے کہ اس کو پڑھ کر بچوں بچیوں کو گھر میں سنانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں بچیوں کے جذبات جو ہیں وہ اسلامی جذبات بنے، دینی جذبات بنے۔ انسان اپنے جذبات پورے کرتا ہے، اندر جو جذبہ ہے، جیسے اپنی ضرورتوں میں اندر کے جو جذبات کھانے پینے کے، تو جو کھانے کا جذبہ بنتا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، گھر میں نہیں بنا باہر سے منگوا کے کھاتے لوگ، آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، وہ پہننا ہے، یہ اندر کی چاہتیں ہیں۔ ہماری چاہت اللہ کا حکم بن جائے، اور ہماری چاہت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو جائے، اور کوئی ہماری چاہت، جو اللہ کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت، جو آپ کا طریقہ ہے وہ ہماری چاہت۔ ازواج مطہرات نے یہی کیا، اللہ کے حکم کو اپنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھا۔ اس لیے بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی چاہتوں کو آپ کی منشا کے خاطر چھوڑ دیا، کہ آپ کی منشا یہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول کا اتباع سب پر ضروری ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ چاہتیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی، چاہتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ بچوں کو دیکھیے، صبح آپ نے انہوں نے کوئی چیز مانگی دلا دی ہے، دوپہر میں اگلی چاہت ہوگی ان کی، آپ نے وہ دلا دیا دوپہر میں، شام کو تیسری چاہت ہوگی۔ آپ نے ان کو نئے جوتے دلائے، اب وہ بڑے بھائی کے دوسرے جوتے دیکھا ہے، پھر مجھے بھی ایسے لینے، ایسا کہے گا کہ چاہتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا حکم پورا کرنے کی جگہ ہے، اور چاہتیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان یہاں یعنی جنت میں ہے، وہاں چاہتیں پوری کرنی، جو کھانا ہے، جو پہننا ہے، جہاں جانا ہے، جہاں گھومنا ہے، جیسے رہنا ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہاں اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کے حکم پر زندگی گزارے۔ ہاں، جگہ جگہ کلام پاک میں جہاں جنت کا تذکرہ آیا ہے، جنت کے ساتھ تقوی جوڑ دیا ہے اللہ نے، جہاں تقریباً جگہوں پر کہ تقوی والوں کے لیے جنت ہے۔
ان للمتقین مفازا۔ ایسے ہی اور بہت سی جگہوں پر جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں تقوی ساتھ میں لگا ہوا ہے، جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہے وہاں تقوی لگ گیا کہ کیا چیز ہے تقوی؟ تقوی اللہ کے ڈر کا نام، ایسا اللہ کا ڈر کہ جو ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، اس لیے کہ جنت صاف ستھری جگہ ہے، وہاں پاک صاف لوگ جائیں گے، گنہگاروں کے لیے وہاں جگہ نہیں، وہ پاک صاف ستھرے لوگوں کی جگہ ہے، وہاں گنہگاروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں آدمی پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے۔ ایک تو جسمانی طہارت و نجاست، جسم کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، گھر کو پاک صاف رکھنا، ایسے ہی اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اور اپنے جسم کو گناہوں سے پاک رکھنا، دل کو بھی غلط خیالات سے، ناپاک جذبات سے، نفاق و کفر سے، شرک سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دنیا کی محبت سے، یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا اور جسم کو پاک صاف رکھنا تاکہ ہماری عبادت قبول ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری ہے، طواف کرنے کے لیے پاکی ضروری ہے، پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہوا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اپنے جسم کو بھی، اپنے دل کو بھی، اور دل کے اندر اتنا ڈر ہونا کم از کم کہ جو گناہوں سے بچا دے، غلط کام کرنے سے بچا دے، رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اللہ کا ڈر ہو کہ بند کمرے میں اللہ دیکھ رہا، ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، شوہر نہیں دیکھ رہا، کوئی اور محلے کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا، اس کی نہ سونے والی آنکھیں ہر وقت دیکھتی ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی ہیں لیکن وہ تو سب کو دیکھتا ہے، اور وہ بڑا باریک دیکھنے والا ہے، لطیف، لطیف کہتے ہیں باریک دیکھنے والے، کہ بہت باریک دیکھ لیتا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھتا ہے، بند کمروں میں دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، ایسا ڈر اندر دل میں پیدا ہو، خشیت جس کو کہتے، خشیت پیدا ہو، خوف خدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تندرستی دی ہے وہ بیمار کرنے پر قادر ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے وہ موت دینے پر قادر ہے، جس اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں وہ غریب بنانے پر قادر ہے، جس اللہ نے تھوڑا سا حسن و جمال دیا ہے وہ اس حسن و جمال کو بدصورتی سے بدلنے پر قادر ہے۔ تو اپنی ان نعمتوں میں نافرمان نہیں بننا، صحت میں، زندگی میں، حسن و جمال میں، مال دولت میں، طاقت قوت میں، اللہ نے کوئی آوڑت دی ہے تو اپنی اس آوڑت میں نافرمان نہیں بننا، بلکہ فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، جیسے ازواج مطہرات نے کیا کہ اللہ نے ان کو بہت کمالات سے نوازا تھا، ازواج مطہرات کو بڑے کمالات دیے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی تاجرہ خاتون تھی، مکے میں ان کا نام تھا، بہت مالدار عورت تھی، حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور پھر آپ کی منشا کے مطابق یہ نہیں کہ میرے پاس مال دولت ہے میں جیسے چاہوں جی لوں، 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو اللہ کو بھول جاوے، نبی کو بھول جاوے، دین کو بھول جاوے، بلکہ حضور کا اتباع کیا انہوں نے، بڑی مال والی عورت تھی، تجارت کرنے والی خاتون تھی، اپنا پورا مال بلکہ اللہ کے دین پر لگایا انہوں نے، اور چونکہ وہ ابتدائی دور تھا اسلام کا مکے میں، بڑے حالات آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خاندان پر، تو اس میں ہر حال میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنا مال بھی آپ پر لگایا اور آپ کو پورا ساتھ دیا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے ان کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا 3 سال تک۔ شیب ابی طالب جو ہے 2 پہاڑوں کے بیچ کا ایک درہ ہے،
آجو باجو 2 پہاڑ ہیں، بیچ کی جگہ ہے، تو وہاں کہ نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر نکل سکتے ہیں، قید کر دیا ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ، اور ان کا دانا پانی بند کر دیا، اوپر آسمان نیچے زمین، اور زمین پر پتھر ہے، پہاڑی علاقہ ہے پورا۔ اس میں 3 سال گزارے، حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہی، اس پریشانی کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں مشقت اٹھائی۔ خود فرماتے ہیں کہ درختوں کے پتے چبا کر ہم نے دن گزارے وہاں، حالانکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تو مکے میں وہ تو بڑی شان سے جی رہی تھی، بڑے بڑے مکہ کے رئیس اور مالدار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان سے شادی نہیں کی، حضور سے نکاح کیا، اور پھر نکاح کے بعد آپ کا پورا ساتھ دیا، اور یہ مشکل گھڑیوں میں بھی اپنے سارے جذبات پر قابو کیا، اور اپنی چاہت پوری کرنے کے بجائے اللہ کا حکم پورا کیا۔ یہ اصل بات، جس کو یہ سمجھداری مل گئی وہ سمجھدار، یہ سمجھداری کی بات، سمجھداری کی بات نہیں کہ پیسے ہیں تو پیسے اڑاتے رہیں، کپڑوں پر، جوتوں پر، زیوروں پر، خواہشوں پر، گھومنے پھرنے پر، یہ عقل مندی کی بات نہیں، یہ تو بچوں کے کھیل ہیں سارے، بچوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، آپ ان کو 100 روپے دو شام کو پورے کر کے آ جائیں گے، کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، 500 روپے دو تو وہ پورے کر ڈالیں، جو دو اس کو برباد کرنے کا کام ان کا ہے، جو چیز دو ان کو آپ، وہ کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے بڑا بنا دیا، بالغ ہو گئے، شعور آ گیا، اللہ نے عبادتوں کا مکلف کیا کہ اب آپ کو روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے بلوغت کے بعد ہی اللہ احکام کو فرض کرتا، بچپنے میں اللہ حکم بھی فرض نہیں کرتا کوئی، اسی وجہ سے کہ ابھی عقل مکمل نہیں، اب عقل مکمل ہو گئی، بالغ ہو گئے، تو اب اپنی اس عقل سے اللہ کے دین کو سمجھنا چاہیے۔ عقل اللہ نے اس لیے دی کہ دین سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، حضور کا طریقہ سیکھیں کہ کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے، پہننے اوڑھنے کا کیا طریقہ ہے، چلنے پھرنے کا کیا طریقہ ہے، شادی بیاہ کا کیا طریقہ ہے، عید منانے کا کیا طریقہ ہے، خوشی غمی کا کیا طریقہ ہے، نفع نقصان کیا ہے، ان چیزوں کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو کرے، اپنے نفس پر قابو رکھے، اس لیے کہ نفس تو بے مہار ہے، بے مہار ہے یعنی بے لگام، بریک بغیر کی گاڑی ہے نفس، یعنی بریک بغیر کی گاڑی، اور بغیر بریک کی گاڑی کہاں جاتی ہے سب کو پتا ہے کہ خود بھی برباد ہو جائے گی، اور جتنے پیسنجر اندر ہوں گے سب کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ ایسے انسانی نفس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، انہوں نے اتنے تقوی کے ساتھ اپنی حفاظت کی گناہ سے، کہ جن کو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچایا گناہ سے، اور پھر اخیر میں سارا معاملہ نمٹ رہا ہے تو فرما رہے کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب نعمتیں ہوتی ہیں تو زیادہ اس طرف رغبت ہوتی، پیسے نہیں ہوتے تو کم سوچتی ہے، طاقت کم ہوتی ہے تو کم سوچتی ہے کہ طاقت قوت نہیں ہے، مال پیسہ نہیں ہے، تو گناہوں کے کم سوچتی ہے، وہ حالت اچھی رہتی ہے ایک طرح سے وہ حالت اچھی ہوتی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، تو اسی کی دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو بقدر کفاف روزی دینا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی دینا، یعنی ضرورت کی روزی دینا، کہ ان کی ضرورتیں حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اور اپنے لیے بھی آپ نے دعا مانگی تو اس میں کہ یا اللہ تو نے میری مقدر میں جو روزی لکھی ہے اس پر مجھے قناعت دے دے، سنتوش اور اطمینان دے دے، اور اسی میں برکت دے دے۔ آپ نے زیادہ دنیا طلبی کا سوال نہیں کیا اللہ سے، زیادہ نہیں مانگی دنیا، ہاں، اور عبادت میں اللہ سے زیادہ مانگا کہ اس میں برکت دے، اور اعمال کے لیے توفیق دے دے، اس کی توفیق مانگی، اپنی رضا والے کاموں کی آپ کبھی توفیق مانگ رہے ہیں،
کبھی تو آپ جو ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، نماز پڑھنے پر، ذکر کرنے پر، شکر کرنے پر مدد مانگ رہے ہیں، عبادت پر مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیری عبادت پر ہماری مدد فرما۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی آپ نے کہ ہر فرض نماز کے بعد ضرور اس کو پڑھ لینا، وہی دعا بتائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت پر، ذکر و شکر پر مدد مانگی۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لینا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد کر۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں گے، باقی روزی بھی اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگیں گے کہ اللہ روزی دے، برکت والی روزی دے۔ پھر جو روزی اللہ نے دی ہے اس روزی کو صحیح جگہ لگانے کا اللہ سے مانگیں، یا اللہ تو نے ہم کو جو طاقت قوت دی ہے، جو مال دولت دیا ہے، جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے، اس کو ہمیں تیری مرضیات پر لگانے کی توفیق دے کہ ہم اس کو تیری مرضی پر لگا، نافرمانی نہ لگا۔ ہاں، اور خصوصاً یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ دوسرا عشرہ قریب الختم ہے، مبارک راتیں ہیں، اس کے مبارک دن، یہ بڑے فضیلت والے دن راتیں ہیں، تو اس میں ہم اللہ کی طرف خوب متوجہ ہوں، دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ آج تک زندگی ہم نے برباد کی ہے، ہم نے نافرمانیاں کی، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے کر کے بھی ہم کو ابھی بھی احساس نہیں کہ گناہ ہے، کر کے بھی احساس نہیں۔ نماز چھوڑ کے تو احساس ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوٹ گیا تو احساس ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن بہت سے وہ گناہ ہیں جن گناہوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور احساس بھی نہیں ہے، جیسے ایک دوسروں کے ساتھ رہن سہن میں ایک دوسروں کو ایذا دینا، رہن سہن میں عادی ہیں، گھر میں رہتے رہتے بھائی بہن ایک دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کو پریشان کرتی ہیں، اور اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسا عام ہو گیا ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں، پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ حقوق العباد ہیں، بندیوں کے متعلق ہیں، قیامت میں اس کی عدالت لگے گی اور وہاں بڑا بھاری ہوگا جواب دینا، حساب دینا۔ اس لیے اپنے ان گناہوں کا استحضار ہوا میں کہ ہم ان غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اللہ سے معافی مانگیں گے، بندوں سے معافی مانگیں گے، آپس میں ایک دوسروں سے جن کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے، ایک دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ایک دوسروں سے معافی مانگیں۔ ہاں، جب دل میں نرمی آتی ہے، ایمان جب کمال پر پہنچتا ہے تو دل نرم ہوتے ہیں اور معافی تافی ہوتی ہے، دل نرم ہوا ہے تو پھر ایک دوسروں سے درگزر اور ایک دوسروں سے معافی کا مطالبہ ہوتا ہے، ایک دوسروں سے معاف کیا جاتا ہے، معافی مانگی جاتی ہے، اور یہ مواقع اسی کے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے اس مہینے میں مغفرت اور رحمت، پہلا عشرہ رحمتوں کا تھا، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ مغفرت تو ویسے سال بھر اللہ دیتا ہے، ہر وقت اس کے دہانے کھولے، لیکن یہ خصوصی موقع ہوتے ہیں، یہ خصوصی موقع ہیں، تو اس میں کوشش کریں ہم کہ اللہ سے بھی اپنا معاملہ صاف کریں۔ عبادتوں میں کمی رہی ہے، قضا کر لیں، نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، زکوٰۃ باقی ہیں، پہلے سے فرض تھی نہیں ادا کر پائے، اپنی زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کریں، اور جو اپنے رشتہ داروں سے متعلق، بھائی بہنوں سے متعلق، پڑوسیوں سے متعلق ہمارے ذمہ حق ہے، لیکن چونکہ جہالت ہے اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں گھر میں تشریف لاتے تھے تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ سوئے ہوئے ہوں تو ہماری آنکھ نہ کھولیں، اور اگر جاگ رہے ہیں تو آپ کی آواز سن لیں، یعنی اتنا بھی خیال کرتے تھے کہ اگر وہ سوئے ہوئے تو جاگ نہ جاگ۔ یہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کوئی سویا ہوا ہے یا کوئی اپنے کام میں مشغول ہے تو ایک دوسروں کے حق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا علم ہوگا۔ ابھی تو جہالت ہے، رسم و رواج پر زندگی ہے، پوری زندگی کے جو مدار ہیں وہ رسومات پر ہیں، اس لیے لوگ ایک دوسروں سے رسمیں پوچھتے ہیں، شادی بیاہ میں، منگنی میں، موت میت میں، عید تہوار میں رسمیں پوچھتے ہیں،
جس کا آج تک ایک بھی بچے کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ جن کی بچے کی شادی ہوگا ان کو پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا دینے کا ہوتا ہے، کیا لینے کا ہوتا ہے، کیا رواج ہے، عید میں کیا دینے کا، بہو کو، داماد کو، داماد کی ماں کو، بہو کی بہن کو، فلاں کو، فلاں کو، ایسا پوچھتے ہیں لوگ ایک دوسرے، رسمیں پوچھتے ہیں، رواج پوچھتے ہیں، کیونکہ اسی کا چلن ہے، معاشرہ رسم و رواج سے چل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رائج کیا ہے کہ سنت پر معاشرہ چلے، اور اس کا علم ہے۔ ایسے مبارک موقع پر ہمیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے طے کرنا ہو کہ اب ہم رسم و رواج پر زندگی نہیں گزاریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات نے جاہلیت کی ساری رسموں کو کلمہ پڑھتے ہی ختم کر دیا، ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی کہ وہ اتنی عزتدار خاتون تھی، لیکن مکہ میں یہ حال ہوا کہ ان کو حضور کے ساتھ قید کر دیا ہوا، تو ان کی عزت کم نہیں ہوئی، اللہ نے ان کی عزت ایسی بڑھا دی کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گی، جو اصل انعام کی چیز۔ مکہ میں ایسی پتہ نہیں کتنی عورتیں ہوگی جنہوں نے تجارت کی ہوگی، لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں تاریخ میں۔ حضرت خدیجہ کا نام کو روشن کر دیا، گھر گھر میں خدیجہ ملے گیا، ان کے نام کو روشن کر دیا خدا نے۔ ایسے اور ازواج مطہرات، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو بڑی قربانی دینی پڑی، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ عام گھروں کی عورتیں تھیں، بڑے باپ کی بڑی بڑی بیٹیاں تھیں وہ۔ ابھی ذرا دو پیسے آ جاتے ہیں تو چال بدل جاتی، ذرا کسی بڑے خاندان میں رشتہ ہو جاتا ہے تو حال بدل جاتا ہے پورا۔ یہ اللہ پاک باپ کو ذرا روزی دے دیتا ہے تو بیٹیاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ وہاں حضرت خدیجہ خود اتنی بڑی خاتون تھی، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مکہ کے سردار تھے، اور حضور کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، آپ کا نائب بنایا گیا۔ سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے، ان کی بیٹی ہے حضرت عائشہ۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے۔ حضرت صفیہ بنت حیی جو ہے یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ بڑے بڑے باپ کی بڑی بیٹیاں ہیں، لیکن ایک بات طے کی کہ اب کلمہ پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اب ہمارا جینا مرنا، اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اب ہمارا سونا جاگنا، اب ہمارا کھانا پینا، اب ہمارا شادی بیاہ، اب ہمارا عید تہوار، جو کچھ ہوگا وہ اب حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہوگا، اور اسی پر وہ جمی رہی، اسی پر جمی رہی، آپ کے بعد بھی اسی پر جمی رہی۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ اپنی اسی زندگی پر رہی، اور اللہ کو راضی کرتی رہی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتی رہی، اور جو دین انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ دین انہوں نے امت کو پہنچایا۔ ہاں، اس کو انہوں نے ذمہ داری سمجھا، ایک اپنی ذات سے اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اپنی جان سے، اپنا مال سے۔ اللہ نے جو دیا ہے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، نماز روزوں میں جی لگاویں، تلاوت میں جی لگاویں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ دیں، اور باقی صدقہ خیرات کریں گے، اور اپنی ذات سے بھی خدمت کریں، اپنی ذات سے ہم خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی خدمت کریں، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کی خدمت کریں۔ ہاں، یہ خدمت بھی عبادت ہے، خدمت کا بڑا اجر ہے۔ ابھی آج کل یہ ہو رہا ہے کہ خدمت وہ کرے جس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہر گھر میں کام والی رکھ دی ہے، حالانکہ وہ گھر کی عورتیں تندرست ہیں، سبھی اس گھر میں سب تندرست ہیں، پھر بھی کام والی۔ اللہ نے دو پیسے دیے ہیں اس لیے کام والی رکھ دی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنی خدمت خود کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خدمت خود کی، آپ کے گھرانوں میں ازواج مطہرات اپنی خدمت کر رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اپنے گھر میں خود کام کرتی ہے۔
اپنے بچوں کا کھلا رہی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہے۔ اور عموماً اس زمانے میں گھروں میں جانور ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، اونٹ ہوتے تھے، تو ان کی خدمت بھی وہ کر رہی ہے۔ پانی اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کہ گھر میں ہی پانی آ جاتا تھا، کنویں سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ خود کھینچ کر پانی لا رہی ہیں کنویں سے۔ روایت ہے فضائل میں بھی حضرت شیخ نے نقل کیا اس کو کہ ہاتھ گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور مشک اٹھا کر لاتی تھی پانی کی، اس سے جسم پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ پانی کے مشکیزہ ہوتا ہے چمڑے کا، اس کو رسی سے باندھا جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں۔ 10 کلو 20 کلو 25 کلو پانی ہے اندر، تو اس کو کندھے پر اٹھا کر لاد کر لاتے تھے، تو اس سے نشان پڑ گئے تھے۔ گھر کا کام کاج کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم غلام آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو دے رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ سب کو دے رہے ہیں، تو فاطمہ کو بھی کوئی غلام مل جاوے، کوئی خادم مل جاوے۔ تو حضرت فاطمہ سے جا کر انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ ابا سے مانگ لو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی، لیکن شرم کی وجہ سے منہ نہیں کھول پائی، حالانکہ سگے باپ سے مانگنا تھا، اور باپ بھی کون؟ محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ باپ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن سوال کرتے ہوئے شرم آئی اپنے باپ سے، تو گئی لیکن شرم کی وجہ سے مانگ نہیں پائی، اور پھر واپس ہو گئی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا کل آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حال ہے، گھر کا سارا کام میرے ذمہ ہے، گھر کام کرتی ہوں، تو میں تو نہیں آئی تھی، لیکن علی نے مجھے کہا کہ جاؤ تم جا کر کچھ غلام خادم مانگ لو، تو اس لیے میں آئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میری بیٹی، تو میری بہت پیاری بیٹی ہے، اور تیرے اوپر ایسے حالات ہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تیری زندگی میں یہ تکلیفیں ہیں اور یہ ہے اور وہ، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بیٹا غلام اور خادم سے بھی بہتر چیز میں تجھے بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم رات میں بستر پر جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لئے غلام سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا۔ آپ کی ازواج مطہرات اپنے گھر کا کام کرتی تھی، حضرت عائشہ خود فرماتی، اور آپ ان کو اپنی استعداد کے بقدر تعاون کیا کرتے تھے۔ ہاں، خدمت کا اجر ہے، اس لیے کوشش کرنا چاہیے اپنے کام خود کریں، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ ابھی سے پہلے ابھی جو امائیں ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ سب کام اپنا خود ہی کرتی تھی۔ یاد ہے کہ پانی بھر کے لاتی تھی، کپڑے دھونے کا انتظام نہیں تھا، وہ کپڑے دھونے جاتی تھی ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ خدمت سے تو صحت رہتی ہے، تندرستی باقی رہتی ہے، اور اجر الگ ہے، ثواب الگ۔ پھر جتنی خدمت کریں گے اتنی محبت ملے گی۔ مخلوق جو ہے، مخلوق تو اسی سے انسان کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کی خدمت کریں۔ اللہ کو ہم عبادت سے راضی کریں گے، اللہ کے بندوں بندیوں کو تو خدمت سے راضی کیا جاتا ہے، خدمت کی جاتی۔ اس لیے ہمارے دین میں اس کی تعلیم ہے کہ ماں باپ جب بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ ان کی خدمت کریں، چھوٹے بچوں تو ان کی پرورش کرے، ان کو کھانا کھلاوے، ان کو راحت پہنچاوے۔ اور جب اب بچے بڑے ہو گئے تو اب بچوں کے ذمہ کیا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ اب بچوں کے ذمہ کیا کہ وہ کس کی خدمت؟ ماں باپ کی خدمت کریں۔ لیکن جو کہ خدمت کا عادی بنایا نہیں ہے، بچوں نے گھر میں دیکھا بچپن سے ہی کہ کوئی کام والی آ کر کام کرتی، تو انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتی۔ اب ماں باپ بڑے بوڑھے ہو گئے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو کام والی کیا کرے گی؟ وہ تو بچوں کو خدمت جو محبت سے کرتے کہ میری ماں ہے، میرے ابا ہے، میرے دادا ہے، میرے نانا ہے، میری نانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا تھا۔ ہاں، درجے ہیں اس میں، حکموں کے درجے ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں آداب میں سے ہیں، کچھ چیزیں انسانی حقوق کے درمیان میں رکھی، کچھ چیزیں مروت کی ہوتی ہیں، اس کے درجے ہیں۔ لیکن وہ ایک معاشرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا مدینہ منورہ میں۔ ایک معاشرہ ہے کہ جس میں آپس میں محبت ہے، مودت ہے، ایک دوسروں کی خدمت ہے، اپنی جان اور مال دوسروں پر لگانا ہے، اور کسی سے کوئی غرض نہیں،
کسی سے چارانے کی غرض نہیں، مانگنا صرف اللہ سے ہے جو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ ہاں، جو اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، کسی سے کوئی امید نہیں لگانی، ایک اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں خرچ کرنا، دینا ہے۔ ہاں، ماں باپ ہیں تو ماں باپ پر خرچ کریں، اب بڑے بوڑھے ہو گئے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کریں گے۔ دادا دادی ہیں تو دادا دادی کی خدمت کریں گے، نانا نانی ہیں تو ان کی خدمت کا موقع لیں گے، باری نہیں لگائیں گے۔ باری میں بھی اتنی بشاشت نہیں ہوتی، ہاں، خدمت کا موقع لیں گے ہم۔ کوشش پہلے یہ کریں گے کہ ہم کو ہی موقع مل جائے، پورا موقع نہیں مل رہا ہے تب ہم کہتے ہیں آدھا موقع دو، ہم کہ آدھا بھی نہیں مل رہا ہے تو بھائی ایک تہائی دے دو، کہ بھائی مہینے کے 30 دن ہے، 10 دن میں خدمت کروں، پہلی کوشش ہے کہ 30 دن میں کروں، کبھی کوئی عذر ہوگا تو دیکھ لیں گے، سمجھ لیتے ہیں پھر آپس میں۔ باقی یہ تو آخری درجہ ہے کہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ چلو باری لگا دو، ایک دن اس بھائی کے گھر، دوسرے دن یہ بھائی کے، تیسرے دن یہ بہو کھانا دے گی۔ یہ اچھا دکھتا ہے ایسا کرنا، باری لگی ہوئی ہے کہ آج اس کا نمبر ہے، آج اس کا نمبر ہے۔ کیا بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ہماری باری لگی ہوئی تھی کہ ماں باپ نے پورے دن رات ایک کر کے خدمت کی ہماری، 1 2 3 5 7 10 بچوں کی انہوں نے خدمت کی۔ آج وہ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب ان کے کام کے لیے، ان کے 2 روٹی کے لیے باری لگے گی۔ جذبہ یہ ہو کہ 10 بچے ہیں، 10 کا جذبہ ہو کہ ہم کھلائیں گے، ہم خدمت کریں گے ان کی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی زندگی دیکھیں گے، جب ہم ازواج مطہرات کی زندگی دیکھیں گے۔ آپ کی بعض روایتوں میں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتے تھے، کوئی مسافر آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس آدمی بھیجتے تھے، کسی بچے کو بھیج کر معلوم کرواتے کہ جاؤ پوچھو ازواج مطہرات سے کہ مہمان آئے ہوئے کچھ کھانا دے دو۔ تو ایک گھر میں جاتے، دوسرا، تیسرا۔ مدینہ منورہ میں اخیر عمر میں آپ کے 9 گھر تھے ایک ساتھ، 2 ازواج کا مکے میں انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ یہ 9 آپ کے اخیر عمر میں ایک ساتھ گھر تھے، لائن سے کمرہ تھا ایک چھوٹا۔ آپ کے گھر کیا تھے؟ ایک کمرہ تھا چھوٹا چھوٹا۔ مسجد نبوی میں جہاں اس وقت آپ کا مزار مبارک ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اور اسی سے لگ کر لائن سے کمرے تھے۔ تو وہ آدمی واپس آتا تھا، کہتا یا رسول اللہ سب جگہ گیا، کسی گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، بھئی میرا مہمان ہے، کوئی ان کو لے جا کر کھانا کھلا، اللہ اس کو جنت میں کھانا کھلائے۔ تو انہوں نے اس طرح خدمت کی، مسافروں کی، مہمانوں کی۔ آپ نے یہ معاشرہ بنایا کہ مسافروں اور مہمانوں پر خرچ کروا رہے، ان کو کھلا رہے، پلا رہے، چاہے جائے کہ سگے رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہو، والد والدہ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، بھائی بہن ہو۔ جب دل میں جگہ بنتی ہے تو پھر سب کے لیے جگہ ہو جاتی۔ آپ کے مبارک دین میں یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف اللہ کے مخلوق کی خدمت۔ ہم اپنا جذبہ بناویں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، مال خواہشوں پر نہیں لگانا، اس کے لیے نہیں اللہ نے دیا ہے مال کہ جو مرضی آیا کھا لیا۔ گھر میں بھی کھانا پکائیں اور باہر سے بھی تھیلیاں کی تھیلیاں بھر کے آ رہی، یہ کوئی عقل مندی کی چیز ہے؟ کپڑے موجود ہیں پھر بھی نیا جوڑا آیا ہے تو 2000 5000 10,000 روپے کپڑوں میں لگ جائے۔ یہ اس امت کا کام نہیں تھا۔ اس امت کے اگلے طبقے کے جو حالات میں عرض کر رہا ہوں، حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے چند قصے نمونے کے لکھے ہیں، اس میں ان کے کھانے پینے کے تذکرے، ان کے لباس کے تذکرے ہیں، ان کی زندگی کے تذکرہ ہیں، ان کے بچوں کے، ان کی عورتوں کے، ان کے مالداروں کے، ان کے غریبوں کے قصے ہیں کہ ان کا مال کہاں لگ رہا تھا۔ ان کا مال اللہ کی عبادت پر لگ رہا تھا، اللہ کے دین کے فروغ پر لگ رہا تھا، کہ ان کے مال سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو رہا تھا۔ ان کا مال جو ہے اللہ کے بندوں بندیوں پر لگ رہا تھا۔ اللہ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو برباد کر دیں، ہزاروں کے جوڑے بنوا دیں اور پھر وہ جوڑے پہن کر خدا کو ناراض کریں، اور ایسا لباس پہنے جس پر خدا لعنت بھیجے۔ کیا حاصل ہے اس کپڑوں کا کہ جو کپڑے پہن کر ہم خدا کی لعنت میں آ جائیں۔ حدیثوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو باوجود کپڑوں کے ننگی معلوم ہوں، رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ وہ باوجود کپڑوں کے ننگی معلوم، اتنے تنگ ہوں گے کہ جسم نظر آ رہا، یا اتنے باریک ہیں کہ اس سے جسا سطر چھپ ہی نہیں رہا۔
ایسے کپڑے ہیں۔ مزید اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے، جنت سے دور ہو جائے گی۔ کہ اللہ نے مال دیا، اس مال سے ایسے کپڑے پہنے، اپنی جوان بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں گے جس سے ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ ان کے سر کھلے ہوئے ہیں، ان کے بال دکھ رہے ہیں، ان کے جسم پر ایسا لباس ہے کہ جو لباس ایک ایمان والی خاتون کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ ایک ایمان والی خاتون کی ایک جوان بیٹی کو یہ لباس زیبا نہیں دیتا ہے، یہ اس کی شرم کے خلاف ہے، یہ اس کی حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان میں روزے اسی لیے رکھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، رمضان میں نماز اسی لیے پڑھ رہے ہیں، تراویح اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ روزوں کا اثر تقوی ہے، ان روزوں کے ذریعے سے ہم میں ایسا تقوی پیدا ہو جاوے کہ اب ہر اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا ہے۔ دنیا کے چند روزہ زندگی ہے، اگر آج خدا ہمارے پاس سے مال چھین لے کیا کریں گے؟ اگر ایسے حالات کھڑے کر دیں اور بیمار کر دے تو کیا کریں گے؟ بیٹی بیمار ہو جاتی ہے تو ماں عید نہیں مناتی کہ میری بیٹی بیچاری بیمار، لیکن خدا کے واسطے کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے مجھے عید میں ایسے کام نہیں کرنے۔ بیٹی کی وجہ سے تو ماں رک جاتی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے اس لیے میں بھی نئے کپڑے نہیں پہنوں گی، لیکن کوئی ہے ماں جو یہ کہ خدا کے واسطے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے میں یہ کپڑے نہیں پہنوں، کہ یہ کپڑے خدا کو ناراض کرنے والے، یہ لباس خدا کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے تو بہت سی مائیں اپنی چاہتے دبا دیتی ہے کہ میری بیٹی کی وجہ سے میں نہیں کرتی ہوں، لیکن کوئی ہے ماں جو اللہ کے واسطے کہے کہ میرا اللہ راضی رہے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کروں۔ گھومنا پھرنا، بازاروں کی زینت بننا، یہ مسلمان خاتون کا شیوا نہیں ہے، وہ گھر کی زینت۔ مسلمان خاتون وہ اپنے گھر کی زینت، وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہو، گھر کی چار دیواری میں وہ اپنے اعمال کرے گی، نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت ہے، اپنے شوہر کی خدمت ہے، اور اپنے گھر میں ایک سازگار ماحول بنانا ہے۔ گھر سازگار جو ہے وہ اینٹوں ریتی کے دیواروں سے اور رنگ برنگی کلر سے سازگار نہیں بنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تو دیواریں ہی نہیں تھی، ٹاٹ کے پردے لگے ہوئے تھے وہاں، لیکن وہ گھر سازگار تھے، وہ گھروں کا ماحول سازگار تھا کہ وہاں اللہ کا دین تھا، صبح شام اللہ کا ذکر تھا، کبھی نماز ہیں اور کبھی ان گھروں سے امت کی خدمت ہو رہی ہے، کبھی ان گھروں سے علم کے چرچے ہو رہے ہیں، کبھی ان گھروں میں مسافروں مہمانوں کے لیے کھانا پک رہا ہے، کبھی ان گھروں میں صلہ رحمی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے گھر آباد ہوتے ہیں کہ نماز ہے گھر میں اللہ کا ذکر ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، گھر میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، گھر میں بڑے بوڑھے خوش ہیں کہ ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، گھر میں بچوں کو دین مل رہا ہے، اللہ رسول کا تعلق، یہ گھر کی آبادی ہے۔ اپنے گھروں کو ہمیں اس سے آباد کرنا ہے، اپنے رمضان کو اس سے آباد کرنا، یہ آخری عشرہ ہے اور زیادہ قرب کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان عبادت تو کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما لیتے تھے، مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے اور لگ جاتے تھے اللہ کے ذکر میں، دعا میں، نماز میں، اللہ سے لو لگاتے تھے۔ ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھی، آپ کے وصال کے بعد بھی ازواج مطہرات کا اعتکاف ثابت ہے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے اس عشرے کو، آخری عشرے کو اچھا بنائیں، اس کو عید کی تیاری میں پورا نہ کر دیں۔ عید کی تیاری تو ہو ہی گئی ہے سب کی، عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے۔ عید کے دن جو ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں ان کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جمعہ میں، عیدین میں وہ کپڑے پہنتے تھے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں جو اچھا جوڑا تھا وہ آپ پہن لیتے تھے۔ اس لیے زیادہ وقت اب کپڑوں میں، جوتوں میں اور لینے دینے میں نہ گزاریں، بلکہ اب یہ وقت ہے، آخری عشرہ ہے اور زیادہ عبادت بڑھا دیں۔ تراویح کے بعد بھی اللہ توفیق دے، مزید تلاوت کریں، دعا مانگیں، ذکر کریں، تھک جاوے سو جاؤ، جاگے نہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کریں، عام دنوں میں بھی، اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اتنی مبارک راتیں ہماری جاگنے میں برباد ہو جاوے
چوراہوں پر، اور عورتیں، مردوں کے لیے بھی چوراہوں پر چوکوں پر بیٹھنا حضور نے پسند نہیں کیا، ان کے لیے بھی پسند نہیں کیا۔ اور پھر عورت جس کے بارے میں بار بار تاکید ہے کہ وہ اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، کوئی عورت اکیلی اگر اپنے گھر سے اچھے کپڑوں کے ساتھ نکلی ہے تو حدیث میں ایک موقع پر فرمایا کوئی ایسی ویسی ہے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا۔ اور رات کے وقت میں غروب کے بعد جوان لڑکیاں، جوان لڑکے اللہ کے لیے بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، تھک جاوے آرام کر لیں، جتنی اللہ توفیق دے عبادت کریں، آرام کریں گے صحت بھی اچھی رہے گی، دین بھی سلامت، جسم بھی سلامت۔ اور اگر آرام نہیں کیا ہے رات میں تو عموماً جو بیماریاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ڈاکٹر حضرات بھی بتاتے ہیں کہ بڑی وجہ ہے کہ لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تو جسم کے جو اعضاء ہیں وہ دھیرے دھیرے جواب دے جاتے۔ ایک رات آپ جاگیں، صبح دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ اب کئی راتیں ایسی گزر رہی، ٹھیک ہے دن میں سوئے ہیں لیکن دین کی نیند اتنی قیمتی نہیں جتنی رات کی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، نہ اپنا دین برباد کریں نہ دنیا برباد کریں۔ یہ مبارک راتیں ہیں رمضان کی، عادت بناویں، گھر میں ٹھہریں، جی نہیں لگ رہا ہے جی لگاویں، کیونکہ عادت ہو گئی گھر سے نکلنے کی، شرات ہوئے گھر سے باہر جانے کی ایک عادت سی ہو گئی۔ بلکہ ان دنوں میں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی منع کر دیں کہ اب بہت قیمتی راتیں ہیں، اپنی ماں سے بھی معذرت کر دے کہ اب میں 10 دن نہیں آؤں، اپنی بہنوں سے کہہ دے کہ یہ 10 دن میں نہیں آؤں، ملنے جلنے والوں سے منع کر دے کہ مبارک راتیں ہیں تو عبادت کی راتیں ہیں۔ حضور تو اعتکاف کر لیتے تھے، ازواج مطہرات سے بھی اعتکاف ثابت ہے۔ تو ان دنوں اگر اللہ توفیق دے، اگر کوئی ایسی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے تو سب سے بہتر عمل ہے، افضل عمل اس وقت کا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں۔ مرد مسجدوں میں کرتے ہیں، عورتیں اپنے اپنے گھر میں اعتکاف کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسی مشغولی ہے کہ اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم اعتکاف کی طرح رہے گھر میں، کہ بغیر کوئی شدید ضرورت کے گھر سے نہ دن میں نہ رات میں نہیں جانا۔ کوئی ایسا تقاضا ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے بغیر نہیں چلے گا تو تھوڑی دیر میں جا کر آ گئے واپس اپنے گھر، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کریں۔ ہاں یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے کہ رات میں دیر تک باہر نکلنا، اور باہر گھر کے باہر چوکوں پر، چوراہوں پر، بازاروں کی زینت بننا، یہ ایمان والی خواتین کا شیوا نہیں۔ ہاں اللہ سے ڈریں، اس معاملے میں اللہ سے ڈریں کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے یہ افعال ہمارے رب کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے منع کروایا، اور عورتوں کے لیے خصوصی طور پر تعلیم دی اور کہا قرن فی بیوتکن، ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے جو امت کی مائیں ہیں، یہ امت کی مائیں، ان سے کہا گیا وقرن فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس کو جاہلیت کا دور کہا۔ یہ جو چیز ہے کہ جس میں بغیر پردے کے بناؤ سنگار کے ساتھ، زینت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلنے کو، یہ کہا کہ جاہلیت میں لوگ اس طرح نکلا کرتے تھے، اسلام جب نہیں آیا تھا تو عورتیں اس طرح نکلتی تھی، تو ان سے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ جیسے جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی اس طرح تم مت نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اپنے گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ یہ چیزیں اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی کوشش کریں، خود بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھاویں، اپنی بہووں کو سمجھاویں، اپنی بہنوں کو سمجھاویں۔ یہ سمجھدار عورتوں کے ذمے ہیں کہ وہ سمجھاویں دوسروں کو، جس نے سمجھائیں وہ دوسروں کو سمجھاویں۔ گھر کے ماحول میں رہ کر خوب عبادت دی کر دعا میں لگیں، اللہ سے اپنے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں۔ آج امت کے کیسے کیسے حالات ہیں مختلف علاقوں میں، لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو لقمے نہیں ہیں، جوان بچیاں بیچاری جن کے پاس سر چھپانے کا گھر نہیں بچا، معصوم بچے ہیں جن کے پاس لقمہ نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اس میں نافرمانی کریں۔ یہ اس نعمتوں کا یہ تقاضا تھا کہ ہم نافرمان بن جائیں۔ سمجھدار لوگ ایسا نہیں کیا کرتے۔ سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ ان نعمتوں میں شکر گزار بنیں، عبادت میں، ذکر میں، خیر خواہی میں، ایک دوسروں کی خدمت میں وقت گزاریں۔ رمضان کا یہ عشرہ ہے، اس کو اور زیادہ قیمتی بناویں، کثرت سے اور زیادہ تلاوت کریں،
یہ وقت ہے تو اور تلاوت کا معمول بڑھا دیں، خیر خواہی ایک دوسروں کے ساتھ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اگر ناچاکی ہیں، قطع تعلقی ہیں، عموماً جو ابھی میں نے عرض کیا کہ معاشرتی طور پر چونکہ دین نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے، رسم و رواج پر معاشرہ چل رہا ہے، تو اس میں ایک دوسروں کو بہت تکلیفیں پہنچتی ہیں، ایذائیں پہنچتی ہیں، تو اس وجہ سے ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس میں قطع تعلقی ہے، اور قطع تعلق ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، عید کی رات میں بھی قطع تعلقی کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ ایسا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی، قطع تعلقی، شراب پینا اور کینہ رکھنا، یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ عید کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، جس میں اللہ پاک انعام دیتے ہیں اپنے روزہ دار بندوں کو، تو اس میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لئے اگر قطع تعلقی کسی سے ہیں، دل بڑا کریں، دل بڑا کر دیں، اور اپنی طرف سے ہم پہل کریں اور اپنا دل صاف کر لیں، بول چال شروع کر دیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگیں، اور کینہ دل میں ہے وہ تو بہت بری چیز ہے۔ کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ پاخانہ رکھ کر نہیں پھرتا، جوتے میں بھی لگ جاوے تو اس کو 10 بار صاف کرتے ہیں۔ ایسا گندی چیز ہے کہ جوتے کے ساتھ بھی ہم برداشت نہیں کرتے پاخانہ، تو کینہ تو پاخانے سے بھی زیادہ برا ہے کہ دل میں کینہ پنپ رہا ہے۔ اپنا دل صاف رکھیں، دل بڑا رکھیں، اس کا راستہ ہے کہ سب کو سلام کریں، اور اپنے ایمان والے بھائی بہنوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا مانگیں، اس سے دل صاف ہوتا ہے، اور خصوصاً جن سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو ان کے لیے خاص دعا کریں، ان کی ہدایت کی دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، وہ کوئی تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیف دور ہو جائے اس کی دعا کریں، اور سامنے جا کر ملاقات کر لیں، ایک دوسروں کو ہدیہ تحفہ دیں، ہدیہ دیں، رواج کے طور پر نہیں، رواج میں تو کچھ بھی نہ دے، روپیہ بھی نہ دے، روپیہ بھی بہت ہے، 4 آنے بھی نہ دے کسی، اس لیے کہ کچھ ملنے والا نہیں، سوائے دشمنیوں کے اور کچھ نہیں ہو۔ جتنے بھی رسم و رواج پورے ہوتے ہیں اس کے بعد دشمنیاں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے دینے کے بعد بھی لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، شادیوں میں دامادوں کے ساتھ، بہووں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، اتنا دیا پھر بھی راضی نہیں۔ وہ کیوں راضی ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے ایسا دیا ہے جس سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتی، رواج کا دیا ہے، اللہ کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے لیے اگر 4 آنے بھی دیے ہیں تو خدا خوش کر دے گا۔ آپ دیکھیں محبت میں لوگ کبھی سفر میں ساتھ میں ہو گئے، خالی ایک گلاس پانی پلا دیا، محبت ہو جاتی، تو سالہ سال تک نہیں بھولتے کہ ہم لوگ ساتھ میں بس میں ملے تھے۔ حج میں لوگ جاتے ہیں، ایک دوسروں کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہیں، لوگ نہیں بھولتے اس کو، کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ رواج نہیں ہوتا، تو لوگ یاد رکھتے ہیں اس رشتوں کو کہ ہم حج میں ساتھ میں تھے۔ حالانکہ ایک مرتبہ کھانا کھلا دیا، کبھی ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کر دیا، ان کو کوئی چیز کی ضرورت تھی دے دی تھی، کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی، وہ 100 روپے کی چادر دے دی تھی، اس وقت ان کو ضرورت تھی مینا میں، عرفات میں، تو محبت ہو جاتی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں ادھر سامنے سسرال میں بیٹے کی، سسرال میں بیٹی کے، وہاں لاکھوں کا دیا پھر بھی خوش نہیں، پھر بھی لڑائیاں، بہو کو سونا دے دیا پھر بھی لڑائی کر رہی ہے، داماد کو پتہ نہیں کیا دے دیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہا ہے، عید میں نہیں آ رہے ہو، کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں۔ تو ایسا تو بالکل نہ کریں، 4 آنا بھی کسی کو نہ دے رسم و رواج میں، لیکن اللہ کے واسطے ہدیہ دے۔ ہدیہ یہ ہوتا ہے جو خالص ان کا جی خوش کرنے کے لیے دیا ہے، بدلہ لینے کے لیے نہیں دیا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو دیں، ہاں ان پر خرچ کریں، کھلاویں پلاویں، پڑوسیوں پر اللہ کے لیے، کہ لینے کی کوئی نیت نہیں، اللہ اپنے خزانے سے غنی کر دے گا، ورنہ ہمیشہ لینے کی اگر نیت ہے تو ہمیشہ لیتے ہی رہیں گے، اور اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ اپنے خزانے سے غنی کرے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ اس لیے آپسی تعلقات کو سازگار کرنے کی کوشش کریں، اور آگے عید بھی ہوگی تو عید میں بھی جو ہے اللہ سے ڈریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان بھر کی ساری عبادتیں، روزے، تراویح اور نمازیں، صدقہ، خیرات اور ساری دعائیں جو ہیں عید کے ایک دن میں سب کو برباد کر دیں۔ گھومنے پھرنے سے، لایانی سے اپنے آپ کو بچائیں، گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی ملاقات، صلہ رحمی، والدین سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن خالی گھومتے پھرتے رہنا اس کا کوئی وہ کوئی دین کا حصہ نہیں۔
کہ بچوں کے ساتھ میاں بیوی جو ہے ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور بازاروں میں، پارکوں میں بے پردہ ہو کر، بلکہ اس کے تو مسائل پوچھیں گے تو علماء منع کریں گے، اس طرح سے نکلنا جائز بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان دنوں میں جو ہے خوب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ سے توبہ کریں، اور آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے خیر، ہدایت، بھلائی، دین پر استقامت اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے اس کو مانگیں۔ اس کے لیے گھر میں روزانہ فضائل کی تعلیم کریں، محلے میں ہفتہ واری تعلیم کے حلقے لگتے ہیں تو اس میں بھی شرکت کریں، اور اپنے بس کے بقدر ہم ایک دوسروں کو سمجھاویں، کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا مکلف کیا کہ ہم ایک دوسروں کو کہتے سنتے رہیں، اچھی اچھی بات کی نصیحت کریں، بری باتوں سے ایک دوسروں کو روکیں، ماں باپ اپنے بچوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، ذکر دعا کو، ہماری توبہ کو قبول فرما کر آگے کی زندگی اللہ پاک اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی رشتہ داروں کی عزیز اقارب کی یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے امت کے حال پر رحم فرما دے امت کے حال پر کرم فرما دے مولا امت کی بگڑی بنا دے یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے امت مسلمہ مولا پریشان ہے بے شک مولا ہمارے قصوروں کی وجہ سے ہماری خطاؤں ہمارے گناہوں کی وجہ سے مولا اس مبارک مہینے میں ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری پوری مغفرت فرما دے اور امت کی مولا ان تمام احوال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اپنی رحمتیں نازل فرما دے پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے مولا پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے ہر فرد امت کو مولا اپنی ذات سے جوڑ دے ایمان کامل نصیب فرما دے عبادت کا ذوق عطا فرما دے یا اللہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما نفع والا علم عطا فرما گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام قسم کے امراض سے ہماری پوری حفاظت فرما کفر و شرک سے نفاق سے حسد کینے سے بغض اور عداوت سے آپس کی ناچاکیوں لڑائیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما دے تیرے بندوں بندیوں کے جو حق ہمارے ذمہ ہیں مولا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا تیرے بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں اپنے فضل و کرم سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما اپنا فضل شامل حال فرما اپنا کرم شامل حال فرما مولا اس مبارک مہینے میں اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما مولا اس مبارک مہینے میں اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما
مولا اس مبارک مہینے میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے، اپنا ذاتی تعلق عطا فرما دے، اور یا اللہ زندگی مقصد پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ہو رہا ہے مولا تیرے فضل و کرم سے ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر کو، ہماری تراویح کو، ہماری محنتوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تیرے ہزاروں بندے تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ یا اللہ وہ جہاں سے گزرے ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما دے۔ یا اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرما، انہیں صحت قوت عافیت ہمت عطا فرما۔ امت میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے ماں بعد موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دے مولا، تو اپنی منشا ہمیں سمجھا دے اور تیری منشا پر زندگی گزروا دے۔ یا اللہ جتنے دن باقی ہیں زندگی کے، تیرے دین کی محنت کرتے ہوئے ہمیں دین پر، دین کے کام پر ثابت قدم فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرما، بارآور فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے اسلام و ایمان پر زندگی نصیب فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ جس نے خاتمہ نصیب فرما۔ مولا سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، مولا سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما، حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ علیہ السلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔